أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق اللہ العظیم. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ ان تمام انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فشہدو، اچھا تو گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو پھر جائے گا فاولئک هم الفاسقون، ایسے انسان فاسق انسان ہیں. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرما ہیں، مسلم ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سے اقرار کرایا گیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو، یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ دو. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن شرک کا ارتکاب کر رہے ہو. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اللہ سے دعا ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.